اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ پوچھو، اللہ مالک رب کے سوا مجبور، بے بس، بے کس، بے سہارا، لاچار انسان کی فریاد سننے والا کون ہے؟ ہم سب کی دعا کو سنتے ہوئے یونیورس میں کریٹ کیے ہوئے سپورٹیو سسٹم کے ذریعے ہماری پرابلمز کو زمینی لیول پر سالو کیے جاتا ہے، یعنی اسی دھرتی پر ہماری مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ کسی اور انسان کے بنائے ہوئے کسی بھی معبود کی اللہ الرحمن الرحیم رب کے ورکنگ سسٹم میں کوئی پارٹنرشپ نہیں۔ اللہ رب العالمین کے سوا کون ہے جو یہ سارے کام کر سکے؟ بہت ہی کم انسان ہے اس دھرتی پر جو سمجھ بوجھ یعنی عقل سے کام لیتے ہیں یا اللہ رب العالمین کے کریشن سپورٹیو سسٹم کو سمجھتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ کا بقایا مضمون حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر میری اسٹڈی کا دوسرا حصہ اللہ الحی القیوم رب کے کرم سے آپ سب سے شیئر کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے خود کے پرسنل اکاؤنٹ میں سوشل اور اکنامیکل جسٹس پر زیادہ دھیان دیتے ہوئے اپنے رب کو حساب دینا ہے، اس کی انہیں فکر تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ رب الناس کی عطا کی ہوئی کائنات میں موجود نعمتوں کا یوز کر کے اس کا حساب دینا ہے۔ صحابہ کرام اپنی ذات کی اصلاح کے لیے غفلت نہیں برتتے تھے، کیونکہ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ نزول قرآن کریم کے ساتھ اہل کتاب کی جس ذمہ داری کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس کے دائرے میں صرف نام کے یہودی اور نصارہ ہی نہیں آتے، بلکہ صحابہ کرام بھی اس ذمہ داری میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہودی اور نصارہ کے بارے میں جو وارننگز قرآن کریم میں اللہ رب العزت بیان فرماتے تھے، ان وارننگ سے صحابہ کرام کانپ جاتے تھے، اسی لیے ہمیشہ خود کے سدھار پر نظریں جمائے رکھتے ہوئے خود کی زندگی پاکیزگی سے گزارنے کے ہی عمل کرتے تھے۔ اور ہم سب کا یہ حال ہے کہ ہم اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ کی خرابیوں کے نتیجوں سے خود کو الگ تھلگ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم مذہبی مسلمان سب سے اچھے ہیں۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم میں پڑھ لیا تھا کہ موکش یعنی مغفرت کا دار و مدار پیدائش پر نہیں، بلکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان تین کنڈیشنز پر ہے۔ انہی کنڈیشنز پر عمل کرتے ہوئے انسان اللہ رب العالمین کے اجر پانے کے قابل خود کو بنا سکتا ہے۔ یہی پیغام لے کر صحابہ کرام اور تابعین دنیا میں پھیل گئے، جہاں جہاں جاتے اوریجنل قرآن کریم پیش کرتے، آیتوں میں آئے ہوئے احکامات پر پہلے خود عمل کرتے اور لوکل لینگویج میں سمجھاتے۔ اس حقیقت سے دنیا کا کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ لوکل ایریاز کی لوکل لینگویجز یعنی مقامی زبانوں میں قرآن کریم کو اپنے اخلاق اور کردار سے پہنچانے کی محنت بھی صحابہ کرام اور تابعین نے کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم ایک طرف سے قرآن کریم کی اوریجنل سے غافل ہے، دوسری طرف آپسی دشمنی میں مبتلا ہوتے ہوئے آؤٹ آف قرآن سے دعوت دیے چلے جا رہے ہیں، جس کے پازیٹیو ریزلٹس ہمیں نہیں مل رہے، پھر بھی ہم اس اور دھیان نہیں دے رہے بلکہ غفلت میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کو صاحب قرآن حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم تھا کہ دعوتی کاموں میں کن کن باتوں کو نمونہ بنانے کے آرڈرز ہیں۔ اللہ رب العالمین کی سرزمین پر بسنے والا کوئی بھی انسان ون مین شو یا ون مین آرمی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کے ہر کام کے لیے سپورٹیو سسٹم بنایا ہے۔ اسی سسٹم پر کئی نبیوں اور رسولوں نے بھی خود کی فیملی کے ساتھ عمل کر کے بتایا۔ سورت نمبر 61 آیت نمبر 14 یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اے ایمان کے دعوے کرنے والو،
اللہ رب الناس کے دین پر عمل کرتے ہوئے اسی پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے میں مددگار ہو جاؤ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العزت کی یہی بات پوچھی تھی۔ اسی بات پر حواریین یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سبھی ساتھیوں نے جواب دیا تھا کہ ہم لوگ اللہ رب الناس کے دین پر عمل کرتے ہوئے دوسرے انسانوں تک پہنچانے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ہدایت کی راہ میں خود کے مددگار بنیں گے، یا ہم سب لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اللہ رب الناس کے سسٹم کی طرف انسانیت کو بلانے میں۔ ہم لوگ اس آیت شریفہ کی سٹارٹنگ پر غور کریں۔ ہم مذہبی مسلمان جو خود کو ایمان والا کہتے نہیں تھکتے، اللہ رب الناس ہم سب سے پوچھ رہے ہیں، اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کیا ابھی اس وقت اس آیت شریفہ کا پیغام ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، جس کا نمونہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین نے دنیا میں رہتے بستے اور عمل کرتے ہوئے پیش کیا؟ ہمارے پاس کھل جا سم سم جیسے منتر ہیں، رسمی عبادتوں کے ڈھونگ ہے۔ ان منتروں اور رسومات کو ہمارے ہی ہاتھوں میں پکڑا کر خود ہمارے ہی گردنوں میں لٹکا دیا گیا ہے۔ اب عمل کرنے کے لیے ہمیں ہمارے ہاتھ کھولنے ہوں گے۔ جب تک ہم یہ آؤٹ آف قرآن کے ڈھونگ کا بوجھ ہماری گردنوں سے نہیں اتاریں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری گردنیں جب تک ان بوجھ کو اٹھانے میں الجھی رہیں گی، ہم بھی کھل جا سم سم کہتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے۔ اکیلے، مجبور، بے بس، بے سہارا، لاچار، بیمار، بھوکے، پریشان حال انسانوں کی خدمت اور اعلیٰ اخلاق سے جو اثرات انسانیت پر پڑتے ہیں، اس کا پروف پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے دور سے دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہی پروف حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوائنٹمنٹ کے بعد دنیا میں ریپیٹ ہوا، اس لیے کہ صحابہ کرام نے قرآن کریم سے گراؤنڈ ورک پریکٹیکل کی ایسی مثال پیش کی جس کی وجہ سے دلوں سے مردہ انسانیت میں زندگی کی فصل اگنے لگی، انسانوں کے دلوں کی سرزمین قابل فصل بننے لگی، صرف اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے سسٹم یعنی دین کی وجہ سے۔ قرآن کریم سے ملنے والے پرفیکٹ آرڈرز اور اصول صحابہ کرام کے پاس تھے، آیتوں کے مضمون ان کی دعوت دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے تھے، بناوٹ اور چاپلوسی سے پرے ان کی سادہ مزاجی تھی، اور قرآن کریم کے آرڈرز اور نصیحتوں پر ان کا خالص یعنی پیور عمل تھا۔ خالص توحید کے ساتھ نیند کھلنے سے لے کر نیند لگنے تک، چھوٹا یا بڑا کوئی بھی کام، کسی سے بات چیت یا خود کی سوچ، سب میں آخرت کی جواب دہی کی احساس کے روح کے ساتھ زندگی جیتے ہوئے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کردار کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ان کی کاپی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سسٹم یعنی دین پر سمپل عمل کیا، جتنا حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور جو قرآن کریم میں آج اور ابھی بھی پوری حفاظت کے ساتھ موجود ہے، جس میں نہ کسی کو مسلمان بنانے کے رسم و رواج ہے، نہ ہی آؤٹ آف قرآن حلال اور حرام کی کوئی لسٹ ہے، نہ ہی یہ مکروہ ہے یا وہ مکروہ کے جالے ہے، نہ ہی موقدہ یا غیر موقدہ جیسی بھول بھلیاں ہیں، خود کی پرسنالٹی کو نکھارنے کے لیے نہ ہی کوئی اجنبی یا انجانی پہل ہے، نہ ہی حقوق طلبی کی کوئی لڑائی ہے، نہ ہی کوئی ہنگامہ ہے، نہ ہی کوئی ہائے واویلا ہے، نہ ہی کوئی مورچہ ہے، نہ ہی کوئی ہڑتال ہے، نہ ہی کوئی روڈ جام کرنے والے جلوس ہے، اور نہ ہی مذہبی تماشے ہیں۔ صحابہ کرام کی فل لائف صرف اور صرف ذبح عظیم، قربانی یعنی سیکریفائس کی سیاہی سے لکھی گئی۔ وطن سے ہجرت ان کے ذبح عظیم کی سب سے بلند چوٹی تھی۔ ہمارے لوگوں نے پاکیزہ روحوں کے قصے کہانیوں میں خود کو مصروف رکھتے ہوئے ہم مذہبی مسلمانوں کو بھی مصروف اور مست کر دیا ہے۔ اس طرح زیادہ تر مذہبی مسلمان خود کی تعریف سنتے رہنے اور دنیا داری کے لالچی بن کر رہ گئے ہیں۔ ہمارے ہاں رسم و رواج اور عزت کے نام پر لڑائیوں کا دور ہے، جس میں بے قصور انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، جہاں سب کو بےمانی ہنگاموں نے دبوچ رکھا ہے۔ آپسی سیاسی لڑائیاں انسانوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، مذہب سلامت نہیں ہے پھر بھی ہمارے نعرے گونجتے ہیں۔ یہی ہماری رسوائی ہے کہ ہم نے کبھی بھی قرآن کریم کی اوریجنل کو
اس طرح خود پر لاگو ہی نہیں کیا جیسا کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کیا تھا۔ ان کی دعوت کی سوچ کی دھار ہماری تلوار کی دھار سے زیادہ تیز تھی۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مذہبی ہسٹورین نے صحابہ کرام کی خدمات اور ان کے ذبح عظیم سے بے خبر رہتے ہوئے ہمارے سامنے مذہبی اور مسلکی پراؤڈ یعنی فخر کرنے کی کھیتی تو رکھ دی، لیکن اس سے ذبح عظیم جیسی دعوت کی فصل کبھی نہیں اگا سکے۔ سوچئے، کیا ہم سب صحابہ کرام کی ذبح عظیم جیسی وفاداری کرنے کے بھی قابل ہیں؟ میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی سرزمین پر بسنے والا کوئی بھی انسان ون مین شو یا ون مین آرمی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کے ہر کام کے لیے سپورٹیو سسٹم بنایا ہے۔ انسانیت کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سارے کاموں کے سپورٹر انسان ہی ہوتے ہیں۔ اسی سسٹم پر کئی نبیوں اور رسولوں نے بھی خود کی فیملی کے سپورٹ کے ساتھ پازیٹیو عمل کر کے بتایا۔ ہم نے اللہ رب العالمین کے اسی سپورٹیو سسٹم میں سے فیمیل کے ذبح عظیم کو بڑی ہی صفائی کے ساتھ ڈیلیٹ کر دیا، فیمیل کو ڈی ویلیو کرتے ہوئے ڈی گریڈ بھی کیا۔ کیا ہم سب مذہبی مسلمان یا دنیا کے کسی بھی مذہب کا کوئی بھی انسان یا اپنے آپ کو ناستک کہنے والا اللہ رب الناس کے بنائے ہوئے ہیومن سپورٹیو سسٹم کا انکار کر سکتا ہے؟ کیا ہیومن جنریشن کے لیے فیمیل کے سیکریفائس سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا میل سوسائٹی کو ان کے ریڈی میڈ وارث دینے کے سپورٹ سے اور ان کی بیسٹ اپ برنگنگ یعنی پرورش سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا فیمیل کے گھر کو سنبھالنے میں اور ان کے پارٹیسپیشن سے انکار کر سکتا ہے؟ ہم سب میل سوسائٹی والے کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایک فیمیل ہونے کی غلامی کو برداشت کرنا کیا ہوتا ہے۔ بانجھ، بیوہ، شوہر کو کھا گئی، بیٹیاں پیدا کرنے والی، یہ الفاظ ہم لوگ فیمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم سب لوگ دنیا میں ایک خوبصورت زندگی جینے کے لیے جیتے ہیں، لیکن فیمیل کی زندگی اتنے ہی مشکل بناتے جاتے ہیں۔ پھر بھی ہم سب کھل جا سم سم پڑھ کر جنت کا دروازہ کھولنے والے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنے والے فیمیل کی بے عزتی کے افسانے سنتے سناتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی ٹیڑھی پسلی کے نام سے، کبھی خود کو جنت میں حوروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے قصوں کا بخان کر کے فیمیل کے ساتھ رہتے ہوئے انہی کے منہ پر ان کی ایموشنل بے عزتی کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب ہم خود کی والدہ کے فیمیل ہونے پر ذرا بھی عزت کی نظر نہیں کر رہے۔ جس کوکھ سے جنم لیتے ہیں ہمیں اس کی ذرا بھی عزت نہیں۔ ہمیں تو اللہ رب الناس کے بنائے ہوئے کسی بھی انسان کا کوئی سپورٹ ہی نہیں لینا ہے، موت کے بعد خود ہی اکیلے قبر میں اترنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب الناس کے بنائے ہوئے انسانوں کی عزت نہیں کرتے۔ ہم سب نکاح تو بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں، لیکن نکاح میں پڑھی جانے والی اس آیت شریفہ کا بھی ذرا سا بھی مان سمان نہیں ہے ہم سب لوگوں کو۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے انسانوں کے گروپ، اپنے رب کے بنائے ہوئے سسٹم کے انڈر رہتے ہوئے ساودھانی سے زندگی گزارنا۔ جس نے تم سب کو سنگل باڈی سیل سے بنایا، پھر اسی باڈی سیل کے 2 حصے بنا کر میل اور فیمیل سے اس دھرتی پر بڑی آبادی پھیلا دی۔ انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے تم ایک دوسرے کی ہیلپ یعنی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ الرٹ رہتے ہوئے اپنی رشتہ داریاں نبھانا۔ اگر تم سسٹم کے مطابق چلو گے تو اللہ رب العالمین ہر طرف سے تمہاری نگرانی اور نگہبانی کرتا چلا جائے گا۔ ہم سب کو خود کے کام نکالنے کے لیے انسانوں کے سامنے ہماری لالچ کی، ہماری گراوٹ کی کوئی انتہا نہیں۔ اپنی من مرضی کو اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں گراتے۔ کیسے دوگلے انسان ہیں ہم، ہمیں خود کے مالک کی قدر نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدر ہی، ہم مذہبی مسلمانوں نے اور تمام انسانوں نے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیومن سپورٹیو سسٹم کی رسپیکٹ ہی نہیں کی۔
یعنی اللہ رب العالمین کی رسپیکٹ نہیں کی. جس طرح وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ دا گریٹ سیکریفائز، قربانیاں اور اس کی مثالیں ہماری لائف سٹائل کو سدھارنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب تک پہنچی ہیں. اس میں اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے بہت سارے انسان یعنی فیمیل اینڈ میل شامل ہے. یہ بات الگ ہے کہ اس بات کو ہم سب مانیں یا نہ مانیں. قرآن کریم کے اوریجنل میں جو پاسٹ کے ایونٹ بیان کیے گئے ہیں ان پر ہی نظر کرنے کے لیے پڑھ لیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 146 وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. اس آیت شریفہ کو پڑھ لیں گے تو یقین آ جائے گا کہ کتنے ہی رب والوں اور رب والیوں نے اپنی اپنی زندگی کی قیمتی وقت لگا کر ہم سب تک قرآن کریم پہنچانے میں مدد کرتے ہوئے خود کی آخرت سنوارنے کے لیے خود کے مددگار بنے. کیا ہم ہمارا ایسا کردار بنا پائیں گے جو شروعات سے ذبح عظیم رہا ہو؟ کیا ہم سب بھی حواریین اور صحابہ کرام کی طرح اللہ رب الناس کے دین پر عمل کرتے ہوئے دوسرے انسانوں تک پیغام پہنچانے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ہدایت کی راہ میں خود کے مددگار بنیں گے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے. اسی طرح اس مسلح کے فاؤنڈر اور ان کی وائف یعنی میری نانی ماں اور ان کے 2 بیٹے اور خاندان کی کئی فیمیل اور میل بزرگ ہستیاں جنہیں اللہ الحی القیوم رب نے اپنی بارگاہ میں طلب فرما لیا، ان میں سے کافی لوگوں کی محنت میں نے میری آنکھوں سے دیکھی ہے. ان سب کے ذبح عظیم کو آج میں محسوس کر سکتا ہوں. اوریجنل قرآن کریم سے ان کی نصیحتیں میل کا پتھر ثابت ہو رہی ہیں. یہاں موجود میں اور کافی لوگ اور میری آواز سننے والے انہیں جاننے والے اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ العلیم رب نے قرآن کریم انہی لوگوں کے ہاتھوں ہم سب تک پہنچایا ہے. قرآن کریم ہم سب تک پہنچانے میں ان لوگوں نے کافی قربانیاں دی ہیں. میں اللہ العلیم رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے، آپ کے اور ان سب کے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ان سب کے ذبح عظیم پر اجر عظیم عطا کرنے کی درخواست کرتا ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.